آخری سوال ہوا مرزا ناصر احمد سے کہ تمہاری اگر ایک اسٹیٹ بنے اور اس اسٹیٹ میں جو تم قادیانی ہو، مرزئی ہو، احمدی ہو، تمہاری حکومت ہو، یہ بتائیں جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کو تم کس حیثیت سے دیکھو گے اپنی اسٹیٹ میں؟ تو مرزا ناصر احمد نے بغیر کسی سوچے سمجھے یہی جواب دیا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، ہماری نگاہوں میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ دوسری تحریک کا آغاز ہوا، اس کا سبب خود قادیانی بنتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ 1974 کی 22 تاریخ ہے اور مہینہ ہے مئی کا۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء ہیں 100 کے قریب، وہ شمالی علاقہ جات میں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو راستے میں ملتان سے گاڑی چلتی ہے، چناب ایکسپریس ہے، جب وہ ربوہ کے مقام پہ کھڑی ہوتی ہے نا، تو وہاں جو قادیانی ہیں وہ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، ریل گاڑی میں، اور قادیانی جو پمفلٹ ہوتے ہیں وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نوجوان لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور ساتھ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد اور مرزا غلام احمد قادیانی مرد آباد، یہ نعرے لگتے ہیں جو کہ مرزئیوں سے برداشت نہیں ہوتے۔ یہ طلباء جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں سیر و سیاحت کے لیے، وہاں پہ جتنا انہوں نے ٹھہرنا ہوتا ہے 8 دن 7 دن۔ 29 مئی کو یہ نوجوان، یہ طلباء پھر واپس آتے ہیں۔ 29 مئی سن 1974، 7 دن وہاں ٹھہرے، پھر 29 مئی کو واپس آئے۔ جب واپس آئے تو جو مرزئی تھے ان کو 22 مئی کا دن یاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان طلباء سے بدلہ لینا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جو ربوہ سے پہلا اسٹیشن آتا تھا وہاں مرزئیوں کو بٹھا دیا کہ آپ نے پہچان کرنی ہے، شناخت کرنی ہے کہ کس بوگی کے اندر، ٹرین کی کس بوگی کے اندر یہ طلباء بیٹھے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر نشان لگایا، اور جب اسٹیشن پہ پہنچی، ربوہ اسٹیشن پہ چناب ایکسپریس، تو جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس کا نام ہے سمیع اللہ، وہ بھی مرزئی تھا۔ اس نے اسٹیشن سے پہلے گاڑی کو روک دیا، اور گاڑی کو روک کے تقریباً 5000 کے قریب مرزئی تھے۔ کسی کے پاس ڈنڈا تھا، کسی کے پاس پسٹل تھا، کسی کے پاس کوئی چیز تھی، کسی کے پاس کوئی چیز تھی، اور 100 نہتے جو طلباء تھے ان کے اوپر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ طلباء نے کھڑکیاں بند کی، دروازے بند کیے۔ انہوں نے کیا کیا، طلباء کو ریل گاڑی سے باہر نکال کے گھسیٹ گھسیٹ کے ان کو مارا، زد و کوب کیا اور تشدد کی انتہا کر دی۔ اور تاخیر کے ساتھ یہ ٹرین چلتی ہے، اور فیصل آباد لہر پور میں جب یہ ٹرین پہنچتی ہے تو وہاں علماء کا، ڈاکٹر حضرات کا اور طلباء کے جمع غفیر ہوتا ہے۔ یہ خبر پورے ملک پاکستان کے اندر پھیل جاتی ہے، اور وہاں سے ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے جس کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا باقاعدہ اعلان 9 جون کو ہوتا ہے۔ 29 مئی کو واقعہ پیش آیا، اور 9 جون کو باقاعدہ جو ہے اس تحریک کا اعلان کیا گیا۔ اس تحریک کے جو صدر تھے مولانا محمد یوسف بنوری، دیوبند مکتب فکر سے، وہ صدر تھے، اور نائب صدر جو تھے وہ مولانا عبدالستار خان نیازی، اہل سنت و جماعت سے تعلق ہے، اور جو جنرل سیکرٹری تھے وہ مولانا سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دارالعلوم حزب الاحناف لاہور والے، وہ اس کے جنرل سیکرٹری بنتے ہیں۔ اور 14 جون کو انہوں نے اعلان کیا کہ پورے پاکستان میں ہڑتال ہوگی، اور کامیاب ترین ہڑتال ہوئی۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس نے اس ہڑتال میں اپنا حصہ نہیں شامل کیا۔ جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، اس کو ایک خاص کمیٹی کی شکل دی گئی، اس طرح کہ اس کے اندر ہر خاص و عام آ کر جس کو مدعو کیا جائے گا وہ آئے گا اور آ کر دلائل پیش کرے گا۔ مرزئی جو ہیں ان کی طرف سے ان کا جو خاص بندہ تھا مرزا ناصر احمد، جو ربوہ گروپ والوں کی طرف سے ان کا خاص فرد تھا، جس کو وہ خلیفہ ثالث کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا تیسرا خلیفہ، وہ حاضر ہوا، وہ آیا اور اس نے دلائل پیش کی۔ اور جو لاہوری گروپ ہے ان سے الگ بندہ ان کا دلائل دینے کے لیے آیا۔ دلائل چلتے رہے، ادھر حضور کے غلام دلائل دیتے رہے، اور ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب ایئر کنڈیشن ماحول ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، مرزا ناصر احمد دلائل دے رہا تھا، جس کاپی کے اوپر اس نے دلائل لکھے ہوئے تھے، ایک پرندے کا پر جو گندگی سے آلودہ ہے وہ کہیں سے گرتا ہے اور مرزا ناصر احمد کے ان پیجوں کے اوپر پڑتا ہے، جس سے وہ پڑھ کے دلائل دے رہا تھا۔ وہ بول کے کہتا ہے کہ آئی ایم ڈسٹرب، میں ڈسٹرب ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، کہاں سے یہ گندا پر آیا، اور میرے جو دلائل ہیں ان کے اوپر آ کر یہ
پڑ گیا ہے۔ بالآخر احباب جی وقار سن 1974 7 ستمبر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اور قومی اسمبلی کے جتنے بھی ممبران تھے، آخری سوال ہوا مرزا ناصر احمد سے کہ تمہاری اگر ایک اسٹیٹ بنے اور اس اسٹیٹ میں جو تم قادیانی ہو، مرزئی ہو، احمدی ہو، تمہاری حکومت ہو، یہ بتائیں جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کو تم کس حیثیت سے دیکھو گے اپنی اسٹیٹ میں؟ تو مرزا ناصر احمد نے بغیر کسی سوچے سمجھے یہی جواب دیا کہ اگر ہماری اسٹیٹ ہوگی، ہماری سلطنت ہوگی، اس میں مسلمان ہوں گے تو ہم ان کو اپنا بھائی نہیں کہیں گے بلکہ ہم ان کو اقلیت میں شمار کریں گے۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، ہماری نگاہوں میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب مرزا ناصر احمد کی زبان سے یہ بات سارے ممبران نے سنی تو متفقہ طور پر، چاہے وہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے تھے، اہل تشیع تھے، علماء اہل حدیث تھے، اہل سنت تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جس شکل میں بھی کوئی ماننے والا ہے، چاہے اس کو مجدد کہتا ہے، اس کو ذلی نبی کہتا ہے، بروزی نبی کہتا ہے، مسیح موعود کہتا ہے، جس شکل میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی اپنا پیروکار مانتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ قادیانی ہے۔ پاکستان کے قانون میں وہ اقلیتوں میں شمار ہوگا۔ جس نے محمد عربی کے علاوہ کسی کو نبی مانا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحیح معنوں میں محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ انہیں غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کر دیا۔